أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، بھائیوں، عفت ماں بہنوں اور پیارے بچوں، یہ ذکر نبی کی محفل ہے اور آج اسی مناسبت سے میں نے بھی قرآن پاک کی ایک آیت جو سورہ احزاب کی ہے، آیت نمبر 40، وہ آپ کے سامنے تلاوت کی. میرے لیے بڑی مشکل جب پیش آتی ہے جب آڈینس میں بزرگ بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بچوں کے سر سے گزر جائیں گی اور بچوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں سے کرنے کی ہوتی ہیں، بزرگوں کو کچھ نہیں ملتا اس میں. لیکن بہرحال یہ مجلس ایسی ہے جس میں ہر ایج گروپ کے لوگ موجود ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی آیات نازل ہوئیں، 5 آیات: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ وہ 5 آیات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں سب سے پہلے نازل ہوئیں. اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن بتدریج نازل ہوتا رہا اور 23 سال میں مکمل ہوا. لیکن جو پہلی آیات نازل ہوئیں، ان آیات کی پہلی آیت اور پہلی آیت کا پہلا لفظ جو ہے وہ اقرا ہے، پڑھیے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ان آیات سے پڑھنے والا لفظ تو لے لیا ہے اور اس پہ جو ہے بہت بکثرت تقاریر، بیانات ہم سب سنتے ہیں. ہمارے یہاں لائبریریوں کے نام، اسکولوں کے نام اسی لفظ پہ رکھے جاتے ہیں، اقرا. لیکن جو آیت ہے اس میں اقرا یعنی پڑھنے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا گیا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. صرف پڑھنا مقصود نہیں ہے بلکہ رب کے نام سے پڑھنا مقصود ہے، اور وہ رب ہے جس نے پیدا کیا ہے انسان کو. پڑھنے پر ابھی گزشتہ 20-25 سالوں سے بہت زور دیا جا رہا ہے امت کے اندر. بہت سے اسکول، کالج، انسٹیٹیوٹ کھل رہے ہیں، مدرسے کھل رہے ہیں. لیکن ان اسکولوں میں جو آیت کا دوسرا حصہ ہے یعنی رب کے نام کے ساتھ پڑھنا، رب کی معرفت حاصل کرنا، رب کو پہچاننا، رب کے جو مطالبات ہیں ان کو پورا کرنا، اس پر ہم بہت کمزور دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت مبارکہ پڑھیں تو پڑھنے، تعلیم حاصل کرنے، علم حاصل کرنے کے تعلق سے بہت سی چیزیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملیں گی. بچوں سے میں خاص طور سے مخاطب ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جب آپ ہجرت کر کے آئے تو مدینہ میں جو کام سب سے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، آپ جانتے ہیں کہ ایک مسجد تعمیر کی. سب سے پہلے قباء میں، اس کے بعد یثرب میں مسجد نبوی قائم کی. اس مسجد کے اندر ایک چبوترا آپ نے بنایا اور اس چبوترے پر جو ہے سب سے پہلا مدرسہ اور اسکول قائم کیا. اور اس اسکول میں صرف مدینہ کے بچے نہیں آتے تھے بلکہ پورے عرب کے بچے وہاں پہ تشریف لائے. ان کے کھانے کا، ان کے رہنے کا، ان کے کپڑے لتے کا، ہر چیز کا انتظام اللہ کے رسول نے اپنے ذمے لیا اور ایک ایسی مثال قائم کی کہ ہماری پوری تاریخ میں شاید وہ مثال نہیں ملے. آپ سب جانتے ہیں نمازوں کے بعد ہم تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں. کیا پس منظر ہے اس کا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنا کام خود کرتی تھی،
چکی بھی خود پیستی تھیں، پانی بھی خود بھرتی تھیں، برتن بھی خود دھوتی تھیں، کوئی نوکرانی، کوئی کنیز نہیں تھی۔ ایک بار کسی جنگ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول کی خدمت میں آئیں کہ ایک غلام یا ایک کنیز آپ ہمیں بھی عنایت کر دیجئے تاکہ ہماری مشکل کچھ آسان ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ یہ ہے کہ ابھی میں نے صفہ پہ اس چبوترے پر رہنے والے بچوں، طالب علموں کے بارے میں مجھے سوچنا ہے، ابھی آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ اور کیا اس سے اچھی بات میں تمہیں نہ بتاؤں؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ حضرت فاطمہ کو، اپنی لاڈلی کو، آپ نے جو غلام اور کنیز دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ ابھی میرے ذمے صفہ کی جو مطالبات ہیں اس کو پورا کرنا باقی۔ یہ مدرسہ کیسا تھا، کبھی سوچا ہمارے بچوں نے؟ اسی صفہ کے مدرسے میں ایک بچہ ہے، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پھیلانے میں ان کا بہت بڑا رول ہے۔ بہت اہم صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز میں ہم سب کھڑے ہوتے تھے اللہ کے رسول کے پیچھے، ایسا ہوتا تھا کہ کوئی دھماکے سے، جیسے دھماکے کی سی آواز آتی تھی، کوئی گر جاتا تھا، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں گرتا تھا، بلکہ حالات اتنے تنگ ہوتے تھے کہ کھانا نہیں ملتا تھا تو بھوک کی شدت سے گر جاتا تھا۔ لیکن وہ بچے جو ہے، وہ طالب علم اس مدرسے سے بھاگے نہیں، علم حاصل کرنے سے جی نہیں چرایا۔ انہی میں ایک بچہ ہے، اللہ کے رسول جب مدینہ تشریف لائے تھے تو 11-12 سال عمر تھی، حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ۔ قرآن کریم کے جو 5 صحابہ ماہر ہیں، ایکسپرٹ قرآن پاک کے، اس میں سے ایک ہیں حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ۔ ان کو جو ہے زبان سیکھنے کے معاملے میں کچھ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ملکہ عطا کیا تھا، بہت جلدی زبان سیکھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم عربی کے علاوہ فارسی اور عبرانی زبان پر عبور حاصل کرو۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ صرف 17 دن کے اندر انہوں نے اتنا عبور حاصل کیا کہ عبرانی اور فارسی میں بھی وہ جو ہے باقاعدہ خطوط لکھنے لگے۔ تو میرے ساتھیوں اور پیارے بچوں، اللہ کے رسول نے ایک مدرسہ قائم کیا اور اس مدرسے میں طلبہ نے جو ہے شوق سے تعلیم حاصل کی، محنت سے تعلیم حاصل کی۔ ابھی جو ہمارے یہاں بچے بیٹھے ہیں، مجھے نہیں معلوم ان بچوں میں کون کتنا ایکسپرٹ بنے گا۔ تو ہمارے والدین اور ہمارے اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو تعلیم سے، علم سے جوڑے رکھنے کے لیے ان کو جو ہے رغبت دلائیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، ہماری تاریخ کا ہے۔ اللہ کے رسول نے جو مثالیں قائم کی تھیں، ان کے اثرات ابھی تک ہم اپنی تاریخ کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ ایک بچہ تھا، 7 سال کی عمر تھی، پڑھنے کا بہت شوق تھا، گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ پڑھ سکے۔ ماں جو ہے وہ کپڑے دھونے کا کام کرتی تھی، پڑھ نہیں سکتا تھا، لیکن بچے کو پڑھنے کا شوق تھا۔ تو اس شہر کا، کوفہ شہر کا جو مدرسہ تھا بڑا، وہ اس میں جانے لگا اور تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جب 2-4 دن اس طرح گزرے تو ماں کو فکر ہوئی کہ جاتا کہاں پہ ہے، پتہ چلا مدرسے میں جاتا ہے۔ تو ماں پہنچ گئی مدرسے میں، اور ماں نے جو ہے مدرسے کے جو صدر مدرس تھے ان سے کہا یہ بچہ آپ کے پاس آتا ہے، اس کو واپس بھیج دیجئے گھر پہ، یہ کام سیکھے گا تو آمدنی بڑھے گی۔ بچے سے پوچھا تو بچے نے کہا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اس استاد نے کہا اس بوڑھی عورت سے کہ اگر بچہ تیرے ساتھ جا کے کام کرے گا تو تیری کتنی آمدنی بڑھے گی بتاؤ۔ اس نے کیلکولیٹ کر کے بتایا اتنی آمدنی میری بڑھ جائے گی۔ تو استاد محترم نے کہا میرے پاس آیا کرو مہینے کی 1 تاریخ کو
اور پورے مہینے کے پیسے مجھ سے لے جایا کرو، اس بچے کو میرے پاس چھوڑ دو۔ اس میں ہمارے اساتذہ کے لیے، سرپرستوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں، اگر ان کے گھر کے حالات ایسے ہیں کہ پڑھنے میں رکاوٹ ہے تو ہمیں اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ چنانچہ بچہ ان کے پاس پڑھتا رہا اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ اسلامی قانون کا دنیا میں سب سے بڑا ایکسپرٹ بنا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی جو حکومت تھی آدھی دنیا پر تھی اور خلیفہ تھا ہارون رشید، عباسی خلافت کا ایک بڑا خلیفہ۔ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے اس زمانے میں جو مسلمانوں کی حکومتیں تھی کتنی عالی شان ہوں گی، اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہم اس کا۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ بغداد شہر میں، یہ کیپٹل تھا مسلمانوں کا، بغداد شہر پہ جو ہے بادل امڑنے لگے، لیکن بادل آتے تھے اور چلے جاتے تھے، بارش نہیں ہوتی تھی۔ تو لوگوں کو بہت فکر ہوئی، بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہوئی تو جو ہے اس سے نقصان ہوگا۔ تو خلیفہ سے ذکر کیا تو خلیفہ نے کہا پریشان ہونے کی کیا بات ہے، یہ بادل جو آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں یہ جہاں بھی برسیں گے وہاں سے ٹیکس میرے پاس آئے گا۔ اتنی بڑی گویا کہ سلطنت تھی۔ وہ بچہ جب پڑھ لکھ کر اس مدرسے سے فارغ ہو کر نکلا تو جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ قانون کا سب سے بڑا ایکسپرٹ بنا، چنانچہ وہ اسلامی دنیا کا چیف جسٹس بنایا گیا، قاضی القضات۔ اور اسلامی قانون پہ اس نے کتاب خراج کے نام سے کتاب لکھی، آج تک پڑھائی جاتی وہ۔ اس بچے کا نام ہے امام محمد یوسف اور اس کے استاد کا نام ہے امام ابو حنیفہ۔ کتنے بچے ہیں جو اس میں محمد یوسف بن سکتے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ اس کی شروعات پڑھنے سے ہوئی تھی۔ رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ہمیں اپنے بچوں کو صرف پڑھانا نہیں ہے بلکہ تعلیمات رسول ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ بچوں کو اس طرح پڑھائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کو حاصل ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ تفصیل سے جانیں کہ آپ کی تعلیمات کیا ہیں، آپ دنیا میں کیوں تشریف لائے، آپ کا مشن کیا تھا، آپ کا نصب العین کیا تھا، آپ نے اس نصب العین کو کیسے اچیو کیا، اس مشن کو آپ نے کیسے پورا کیا، وہ گول جو آپ نے بنایا تھا دنیا میں وہ گول آپ کو کیسے حاصل ہوا۔ ہمارے بچے سمجھیں، آج ہماری یہ صورتحال ہے بھارت میں کہ ہمارے بچے گوتم بدھ کو زیادہ جانتے ہیں، گرو نانک کو زیادہ جانتے ہیں، مہاتما گاندھی کو زیادہ جانتے ہیں، کرشن اور رام کو زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اور جن کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، ہم ان کو کم جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے میں اپنے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری پر کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے تو طے کر لیجئے کہ آئندہ جو بھی چھٹیاں ہوں گی اس میں اللہ کے رسول کی سیرت پر، لائف ہسٹری پر ایک کتاب ہم ضرور پڑھیں گے۔ انگلش آتی ہو انگلش میں، ہندی آتی ہو ہندی میں، اردو آتی ہو اردو میں۔ جانیں اللہ کے رسول کے جو احسانات ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو پہچانیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کے رسول جو دین لے کر آئے اس کو سمجھنا اور پھر اس پر جو ہے قائم ہونا، پھر اس دین کو دنیا میں پھیلانا اور غالب کرنا، یہ سب ہماری ڈیوٹی ہے۔ اس ڈیوٹی کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول، ابھی ذکر آیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لوگ گستاخیاں کرتے ہیں اور بہت ایکسٹریم ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی شخصیت شاید ایسی نہیں ہے جس کی شان میں لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اسلام میں، جس کو ہندی میں کہتے ہیں نا کیندر بندو، سینٹرل پوائنٹ ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مجروح ہوگی پورا دین دھڑام سے نیچے آ جائے گا، قرآن بھی معتبر نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پہچان سکیں گے آپ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تو اللہ کا تعارف کرایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر ہی تو قرآن نازل ہوا ہے۔ اگر وہاں کوئی مجروح ہوگی ذات تو قرآن بھی محفوظ نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ کی کو پہچان بھی نہیں سکیں گے ہم، پورا دین دھڑام سے نیچے آ جائے گا۔
اس لیے لوگ جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ سب سے زیادہ ٹارگٹ کرتی ہیں اللہ کے رسول کو، اور اس معاملے میں ہمیں جو ہے بہت حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ جو بار بار لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں، بار بار لوگ جو مذاق بنا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے بار بار جب یہ صورتحال آئے گی تو آہستہ آہستہ ہم اس کے عادی ہو جائیں گے، وہ حساسیت باقی نہیں رہے گی جو ہونی چاہیے۔ اب آج ہم مخالفت کرتے ہیں، لیکن روزانہ جب یہ واقعات کا چکر چلے گا تو پھر وہ دن آئے گا کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں گے، پھر ہمیں برا نہیں لگے گا۔ یہ اس لیے بار بار ہوتا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، بزرگوں اور بہنوں، ہمیں اللہ کے رسول کی ذات کے تعلق سے بہت زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ یہ امت بہت حساس ہے۔ اسی حساسیت کو ختم کرنے کے لیے لوگ کارٹون بنا رہے ہیں، لوگ خاکے بنا رہے ہیں، لوگ جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں، اور اس میں جیسا کہ ہمارے ساتھی نے بات رکھی کہ کسی عام اور خاص کی تخصیص بھی نہیں ہے کہ مولوی صاحب بہت حساس ہیں اور رکشہ چلانے والا کم حساس ہے۔ نہیں، اللہ کے رسول کے معاملے میں ہم سب حساس ہیں، غریب بھی، مالدار بھی، جاہل بھی اور عالم بھی، سب۔ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ماڈرن ہیں وہ بھی حساس ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دین ہے۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، ہندوستان میں جب انگریزوں کی حکومت تھی تو وائسرائے کی جو بیوی تھی وہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتی تھی۔ کھانا بنانے والا ایک مسلمان تھا، خانسامہ، روز سنتا تھا، خاموش ہوتا تھا۔ ایک دن اس سے برداشت نہیں ہوا اور اس نے سبزی کاٹنے والی چھری سے اس میم کا قتل کر دیا۔ گرفتار ہو گیا، جیل میں ڈالا گیا، مقدمہ چلا۔ تو مقدمے کی پیروی کس نے کی؟ آپ کو حیرت ہوگی، اس زمانے کے جو ماڈرن ترین لوگ تھے ان میں ایک نام ہے سر محمد شفیع۔ سر محمد شفیع نے اس کی پیروی کی جیل کچہری کے اندر۔ تو جج نے یہ پوچھا سر محمد شفیع سے کہ آپ اس کی پیروی کریں گے جس نے میم کو قتل کیا؟ آپ اس کو چھڑانا چاہتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے؟ تو سر محمد شفیع نے کیا جواب دیا؟ سر محمد شفیع نے کہا کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو خدا کی قسم میں بھی یہی کام کرتا جو اس نے کیا۔ تو اس میں کوئی تخصیص نہیں۔ اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے امت مسلمہ کو اس معاملے میں بہت حساس بنایا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اسلام دشمن طاقتوں کے سینوں پہ سانپ بن کے لوٹ رہے، اور وہ اس حساسیت کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں اور بزرگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں جس پر یہ پورا کوئز ہوا، مقابلہ ہوا ہے، ان تعلیمات کے تعلق سے اگر گفتگو کی جائے تو بہت لمبا ٹائم درکار ہے، وہ کسی ایک نشست کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے تو ایک سیریز ہونی چاہیے۔ لیکن میں بات شروع کرتا ہوں اللہ کے رسول کی اس تعلیم سے جو آپ نے سب سے پہلے مکہ میں لوگوں کے سامنے رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کیا کہا جب آپ کو نبی ہونے کی بشارت دی گئی اور آپ پر قرآن کا نزول شروع ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا لوگوں سے؟ اگر قرآن پاک کا ہم مطالعہ کریں تو دوسری وحی جو ہے اللہ کے رسول پر جو دوسری وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اٹھیے اور خبردار کیجئے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کیجئے۔ یہاں سے بات شروع ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کو کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے، ایک روڈ میپ ہے جو آپ کو دیا گیا۔ اٹھ کر کھڑے ہو جائیے، آرام کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اب لوگوں کو بتائیے، لوگوں کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے، اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے اس کی کبریائی کا اعلان کیجئے، کبریائی کو قائم کیجئے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر اس وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ چھوٹی سی آیت ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا میں نے ترجمہ تھوڑا کہنا چاہیے آسان زبان میں بھی اور ادبی زبان میں بھی کیا کہ اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجئے۔ لیکن اگر سیدھے سادے انداز میں اس کا ترجمہ کروں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے رب کو بڑا کیجئے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ کیا بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا؟ اللہ کے رسول کو کیا مشن دیا جا رہا ہے؟ اپنے رب کو بڑا کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی تھی، مکہ کا معاشرہ،
مکہ کا جو معاشرہ تھا وہ ایک مشرک معاشرہ ہے، اور مشرک معاشرے کو دیکھنا ہو اگر تو خود ہم اپنے بھارت کے معاشرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ جو مشرک معاشرے ہوتے ہیں جس میں شرک کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں بانٹ دیتے ہیں۔ مخلوقات میں سے کوئی ایسا ہے جو ہے اولاد دیتا ہے، کوئی اولاد دینے والا ہے، کوئی مارنے والا ہے، کوئی جلانے والا ہے، کوئی رزق دینے والا ہے، کوئی بارش برسانے والا ہے، کوئی دولت دینے والا ہے۔ ابھی 3 دن پہلے دیوالی گزری ہے، لکشمی کی پوجا ہوئی، دولت کی جو دیوی ہے۔ اسکولوں میں سرسوتی کی پوجا ہوتی ہے، علم کی جو دیوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں لوگ اپنے خداؤں میں بانٹ دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ نہیں رہتا ان کے معاشرے کے اندر، ساری صفات دوسروں کے حوالے۔ کوئی پیدا کرنے والا، کوئی مارنے والا، کوئی جلانے والا، کوئی بارش برسانے والا، کوئی رزق دینے والا، کوئی علم دینے والا، کوئی دولت دینے والا۔